حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں جب دیکھا کہ لوگ تو تسلیم کلمہ نہیں پڑھ رہے، تسلیم نہیں کر رہے، تو حضور نے سوچا کہ میں طائف کا رخ کرتا ہوں، وادی طائف میں وہاں جاتا ہوں اور وہاں پر جا کے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھا دیکھی بھی کلمہ پڑھ جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہاں کے لوگ کلمہ پڑھیں گے، پھر یہ لوگ سوچیں گے تو صحیح کہ جب انہوں نے قبول کر لیا تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے، وہاں پہنچے تو جو طائف کے سردار تھے وہ 3 بھائی تھے۔ سیرت ابن حشام میں یہ بات لکھی ہے انہوں نے، وہ فرماتے ہیں کہ وہاں سردار 3 بھائی تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ تو پہلے نے کہا، ایک بندے نے یہ کہا، اس نے یہ جواب دیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہوتے تو آپ کو یوں ہمیں منتیں کرنے کی آپ کو ضرورت نہ ہوتی۔ اب اس جملے کو سمجھ رہے ہیں، یہ کتنا درد والا جملہ ہے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہوتے تو آپ کو منتیں کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ دوسرے نے اس سے بھی سخت جملہ کہا، اس نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، آپ کے بڑوں سے، آپ کے رشتہ داروں سے ہم نے سنا ہے کہ آپ کوئی اچھے آدمی نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ تیسرے نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو تو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ سچے ہوئے تو ہم خود ہی تسلیم کر لیں گے، لہذا آپ یہاں سے چلے جائیں۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنے، حضور نے فرمایا اچھا اگر اب تم نے میری دعوت قبول نہیں کی تو میری ایک گزارش ہے کہ یہ بات میرے اور تمہارے درمیان ہی رہے۔ اب مکہ والوں کو نہ بتانا کہ میں یہاں دعوت دینے آیا تھا، کیونکہ انہیں معلوم پڑے گا تو وہ مزید مجھے ستائیں گے، مذاق بنائیں گے۔ تو وہ کہکا لگا کے ہنسے، انہوں نے کہا ہم تو بتائیں گے، وہ ہمارے دوست ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مڑ گئے، آپ کے ساتھ آپ کے غلام حضرت زید تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مڑے تو وہ جو 3 سردار تھے نا، انہوں نے لڑکوں کو اکٹھا کیا، اپنے غلاموں کو، اپنے ملازموں کو، اور کہا کہ محمد یہاں سے ایسے نہ جائے، یہ یاد رکھے کہ آئندہ طائف میں نہیں آنا، اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو۔ ان لوگوں نے، لڑکوں نے پتھر اٹھائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بیان کرتے ہیں، یہ حضور فرماتے ہیں کوئی پتھر میرے پیٹ پہ لگ رہا تھا، کوئی میرے بازو پہ لگ رہا تھا، کوئی میرے چہرے پہ پتھر لگ رہا تھا، میرے سر پہ پتھر لگ رہا تھا، ایک پتھر ایسا لگا کہ سر سے خون کا فوارہ بہہ گیا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں کھڑا تھا، وہ میرے پاؤں پر، میری ایڑیوں پر پتھر مارتے، جب میں وہ پاؤں اٹھاتا تو وہ میرے دوسرے پاؤں پر پتھر مارتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر ایک دیوار کے ساتھ کمر لگا کر کھڑے ہو گئے اور وہ پھر پتھر مارتے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت زید لے کر آپ ایک باغ میں گئے، وہاں آپ گئے تو وہاں وہ باغ کس کا تھا؟ وہ باغ اسلام، ایک یہودی، اور یہودی کون؟ جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، عتبہ بن ربیعہ، یہ اس کا باغ تھا۔ حضور وہاں داخل ہو گئے۔ عتبہ نے جب دیکھا نا حضور کو، کلمہ نہیں اس نے پڑھا ساری زندگی، لیکن دشمن اسلام ہونے کے باوجود اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگا کہ وہ محمد کیا حال کر دیا طائف والوں نے تمہارا، رو پڑا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، نہیں آنسو آئے تو امت محمد کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ ہم نے حضور کے آنسوؤں کی قدر نہیں کی، ہم نے حضور کے درد کی قدر نہیں کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور سے ایک دن پوچھا، حضور 23 سال کی تبلیغ میں سب سے زیادہ مشکل لمحے آپ نے کب گزارے؟ آپ نے فرمایا وادی طائف میں گزارے، جب لوگ مجھے پتھر مار رہے تھے، ایک پاؤں پہ پتھر پڑتا میں وہ اٹھاتا، وہ میرے دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے۔ حضور لہو لہان ہے تو جبریل امین پہاڑوں کا فرشتہ لے کر ساتھ آئے، پہاڑوں کا فرشتہ جس کے ہفتوں میں جو پہاڑوں کی ڈیوٹی تھی، وہ آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، یہ جس وادی میں آپ بیٹھے ہیں، جنہوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، یہ وادی 2 پہاڑوں کے درمیان میں ہے، آپ حکم کریں تو میں یہ 2 پہاڑ آپس میں ملا دوں اور چکی کی طرح انہیں ملا کر یہ لوگ پس جائیں۔ اب سنیے ہے امت محمد، سنو، آج آپس میں لڑنے والوں سنو، ایک دوسرے کو ذرا ذرا سی بات پہ 10-10 سال کی ناراضگیاں رکھنے والوں سنو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گالی گلوچ کرنے والے نوجوان سنیں، لوگوں کے گریبان پکڑنے والے سنیں۔ پہاڑ کا فرشتہ اللہ کے نبی لہو لہان ہے، سر سے خون بہ رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں سے اتنا لہو بہا کہ حضور کے جو پاؤں ہیں
وہ نالین سے چپک رہے تھے۔ اس فرشتے نے کہا کہ آپ حکم دیں تو میں 2 پہاڑوں کو ملا دوں، یہ پس جائیں چکی کی طرح۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میں تمہیں اس بات کا حکم نہیں دوں گا۔ کیوں؟ کہ مجھے طائف والوں کی نسلوں سے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں امید ہے اللہ ان کی نسلوں میں ایمان داخل کرے گا۔ اللہ پر پھر بھی یقین رکھا۔ پھر صدیاں گزر گئیں، یہ جس ہندوستان بر صغیر میں میں اور آپ بیٹھے ہیں، جس پاکستان میں بیٹھے ہیں، اس سندھ کے خطے میں جسے باب الاسلام کہا جاتا ہے، جو اسلام جس نے داخل کیا، جس کا نام محمد بن قاسم تھا، جو 17 سال کا نوجوان تھا، وہ محمد بن قاسم کہیں اور سے نہیں آیا تھا، وہ انہی طائف والوں کی نسل سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے محبوب کی دعا کی اثر سے طائف والوں کے ذریعے بر صغیر میں اسلام کو داخل فرمایا۔ دیکھیں اتنا بڑا اجر ہے صبر کے ذریعے۔